آپ نے فرمایا بیان میں کہ حضرت معاویہ نے صلح کے لیے پہلے ہاتھ بڑھائی حضرت حسن کے خلاف، تو اس سے پہلے جنگ صفین میں ہی ہوئی جس میں حضرت معاویہ اور حضرت علی کی آپس میں جنگ ہوئی، تو تب حضرت معاویہ نے کیوں نہیں صلح کا ہاتھ بڑھایا، جبکہ اس میں بھی کافی صحابہ کرام کا خون بہا، اور اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت کی کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی اور وہ جماعت امت کو جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی اور عمار جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے، مطلب اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو باغی جماعت تھی وہ ظاہر حضرت معاویہ ہی تھی، حضرت علی کے خلاف جو جنگ ہو رہی تھی، اس کے بارے میں بتا دیں۔ پہلی بات آپ نے یہ کی کہ صلح حسن میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہل کی۔ اب میں نے آپ کے سامنے صحیح بخاری کی حدیث کا مضمون پیش کیا ہے، ابھی آپ صحیح بخاری کی حدیث نکال لیں، 2704 اور 7109 نمبر حدیث ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 اشخاص کو حضرت امام حسن کے پاس بھیجا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ صلح حسن کے اندر بھی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت معاویہ نے بھیجا، اور پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر اتفاق کیا، اور آپ کی وجہ سے مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان صلح ہو گئی۔ رہ گئی بات جنگ صفین کے اندر، تو جنگ صفین کے اندر حضرت معاویہ نے کیوں نہیں کی، تو حضرت معاویہ نے وہاں بھی کی ہے بھائی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں بھی کی ہے، اور کہاں ہے اس بات کا ذکر کیا ہے، انہوں نے تاریخ کی کتابیں بھری پڑھی ہیں کہ ہمارا فیصلہ قرآن کے ذریعے کر لیتے ہیں۔ کس کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے، قرآن جو کہتا ہے اس کے ذریعے فیصلہ کر لیتے ہیں۔ تو اسی موقع پر جو تحکیم کا جو معاملہ ہے اسی موقع پر پیش آیا، حضرت معاویہ کی طرف سے اس بات کا اظہار کیا گیا کہ قرآن جو فیصلہ ہمارا کرتا ہے اس پر ہم ایگری ہو جاتے ہیں، اس پر رضامند ہو جاتے ہیں۔ تو دونوں پھر گروہوں نے اس پر رضامندی کا اظہار کیا، اور تحکیم کا معاملہ اس پر پیش آیا۔ پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری اور عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حکم اور ثالث مقرر کیا گیا۔ اسی وجہ سے حضرت علی کے گروہ سے 10-12 ہزار جو خوارج تھے وہ نکلے، انہوں نے کہا ہم نہیں اس کو مانتے، لا حکم الا للہ ان الحکم الا للہ، اے علی اشرکت فی دین اللہ رجال، تو نے بندوں کو خدا کا شریک ٹھہرا کے شرک کیا، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ معاویہ بھی مشرک ہے نعوذ باللہ، اور علی بھی مشرک ہے، تو حضرت معاویہ نے وہاں بھی اس بات کا اظہار کیا۔ رہے گی بات حدیث عمار والی، تو دیکھیں میں نے یہ سارا آپ کے سامنے پورا پس منظر جو بیان کیا ہے، اس سارے پس منظر کو بیان کرنے کے بعد آخر میں نے کیا کہا کہ ان تمام جنگوں میں حق پر کون تھا؟ حضرت مولا علی۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور ہم اس سے ہٹ سکتے کیونکہ ہم سنی ہیں، ہم اہل سنت کے عقیدے کے پابند ہیں۔ یہ عقیدہ نظریہ 100 یا 50 یا 150 یا 200 سال کا نہیں ہے، یہ 14 صدیوں سے امت کا عقیدہ اہل سنت کا منہج چلا آ رہا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں جمہور اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ حق بدست حیدر قرار ہے، امیر معاویہ بھی ہمارے سردار ہیں، ہاں ان پہ لعن و طعن کار فجار ہے۔ حق مولا علی کے ہاتھ میں تھا، مقابلے میں آنے والے وہ اجتہاد میں خطا کر بیٹھے، ان کا مقصد دنیا داری نہیں تھا، ان کا خواہشات نفسانی مقصد نہیں تھا، ان کا مقصد جو تھا وہ اس بنیاد پہ تھا۔ اور میں اس پر ایک روایت آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں جس کی سند کو حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں جید قرار دیا ہے۔ یہ کتاب میرے ہاتھ میں تاریخ ابن عساکر، تاریخ دمشق، اس کی جلد نمبر 59 ہے، سنیے ذرا توجہ سے سنیں پھر اگلی بات کریں، اور صفحہ نمبر 132 ہے۔ ابو مسلم خولانی عبداللہ بن صوب بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، اور بڑی ان سے خارق عادات اور کرامت بھی صادر ہوئیں۔ عبداللہ بن صوب ابو مسلم خولانی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے جا کے کہا انت تنازع علی ام انت مثلہ، معاویہ تم علی سے لڑ رہے ہو، کیا تم علی کے برابر ہو، علی کے مثل ہو؟ فقال معاویہ تو حضرت معاویہ نے کہا لا واللہ انی لعالم ان علی افضل منی، اللہ کی قسم میرا ہرگز یہ عقیدہ نہیں، میں جانتا ہوں کہ علی مجھ سے افضل ہیں، وَأَنَّهُ لَأَحَقُّ بِالْأَمْرِ مِنِّي، اور وہ خلافت کے مجھ سے زیادہ حقدار ہیں، لیکن أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ عثمان قُتِلَ مَظْلُومًا وَأَنَا ابْنُ عَمِّهِ، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ حضرت عثمان کو ظلماً شہید کیا گیا،
اور عثمان میرے چچا کے بیٹے ہیں، وَإِنَّمَا أَطْلُبُ بِدَمِ عثمان، اور میں عثمان کے خون کا مطالبہ کر رہا ہوں، فَأْتُوهُ، جاؤ تم حضرت علی کے پاس جاؤ اور انہیں کہو فَلْيَدْفَعْ إِلَيَّ قَتْلَةَ عثمان، آپ عثمان کے قاتل میرے حوالے کر دیں، میں آپ کو تسلیم کر لیتا ہوں۔ علی کے پاس جائیں، وہ علی کے مولا علی کے پاس گئے، فَكَلَّمُوهُ بِذَالِكَ، اور انہوں نے حضرت علی کے ساتھ بیعت کے بات کی، لیکن حضرت علی نے قاتلین عثمان کو ان کے حوالے نہیں کیا۔ اصل مسئلہ جو ہے اس بات کا نہیں تھا کہ معاویہ یہ کہتے تھے کہ میں علی سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں یا میں علی سے زیادہ افضل ہوں، نہیں، وہ کہتے تھے علی مجھ سے افضل ہے، وہ خلافت کے بھی مجھ سے زیادہ حقدار ہیں، لیکن مسئلہ ہمارا حضرت عثمان کے قاتلوں کا ہے، ہمیں عثمان کے قاتل چاہیے، ہمیں عثمان کے، ان کا مطالبہ یہ تھا۔ ہم پھر میں کہہ رہا ہوں، ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لینے کا ان کا مطالبہ اپنی جگہ پہ درست تھا، لیکن ان کا جو اجتہاد اور موقف تھا وہ اجتہادی خطا پہ مبنی تھا۔ ان کو چاہیے تھا کہ وہ پہلے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے، مولا علی کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے، لیکن ان کا موقف تھا، اور پھر ان کے موقف پر یہ نہیں تھا کہ دلائل نہیں ہیں۔ بھائی بات یہ نہیں کہ دلائل ان کے پاس بھی ہے، میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث بیان کی، حضرت عثمان کے ساتھ یہ حق پر ہدایت پر ہوں گے، صحیح حدیث ہے۔ حضرت عثمان کی پیروی کرنا، صحیح حدیث ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بعد نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ شام چلے گئے، عبداللہ بن حوالہ ازدی، کعب بن مرہ، وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت معاویہ حق پر ہدایت پر اور حضرت عثمان کے ساتھی ہیں۔ اس کے علاوہ مالک بن یخامر تابعی حضرت معاذ بن جبل سے حدیث بیان کر رہے ہیں، 3641 میں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اہل شام کا گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، اور یہ اہل شام والے ہیں۔ یہ سارے دلائل تھے، ان دلائل کی بنیاد پہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا موقف جو ہے وہ اجتہاد کے اوپر مبنی تھا۔